دوستو، اردو میں جسے ہم بیوی بولتے ہیں، قرآن میں اس کے لیے 3 لفظ استعمال ہوئے ہیں: امرأت، زوجہ اور صاحبہ۔ نمبر 1، امرأت۔ اس سے مراد ایسی بیوی ہے جس سے جسمانی تعلق تو ہو مگر ذہنی تعلق نہ ہو۔ نمبر 2، زوجہ۔ ایسی بیوی جس سے ذہنی اور جسمانی دونوں طرح کے تعلقات ہوں، یعنی ذہنی اور جسمانی دونوں طرح سے ہم آہنگی ہو۔ نمبر 3، صاحبہ۔ ایسی بیوی جس سے نہ تو جسمانی تعلق ہو اور نہ ہی ذہنی تعلق۔ امرأت حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیویاں مسلمان نہیں ہوئی تھیں، تو قرآن مجید نے ان کو امرأت نوح و امرأت لوط کہہ کر پکارا۔ اسی طریقے سے فرعون کی بیوی مسلمان ہو گئی تھی، تو قرآن نے اس کو امرأت فرعون کہہ کر پکارا۔ اس کے لیے آپ سورہ تحریم کی آخر آیت کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہاں پر جسمانی تعلق تو تھا، اس لیے کہ وہ ان کی بیویاں تھیں، لیکن ذہنی ہم آہنگی نہیں تھی کیونکہ مذہب مختلف تھا۔ نمبر 2، زوجہ۔ جہاں جسمانی اور ذہنی پوری طرح سے ہم آہنگی ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقُلْنَا يَا آدَمْ اُسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ۔ لفظ کیا استعمال کیا؟ زوجہ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا فرمایا؟ یا ایھا النبی قل لازواجک۔ یہاں بھی لفظ زوجہ استعمال کیا۔ شاید اللہ تبارک و تعالیٰ بتانا چاہتا تھا کہ ان نبیوں کا اپنی بیویوں کے ساتھ بہت اچھا تعلق تھا۔ اور زکریا علیہ السلام کے بارے میں جب اولاد نہیں تھی تو بولا وَإِمْرَأَتِي آقِرًا، اور جب اولاد مل گئی تو کیا بولا وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ۔ اس نقطے کو اہل عقل سمجھ سکتے ہیں۔ نمبر 3، صاحبہ۔ جہاں پر کسی بھی طرح کا جسمانی یا ذہنی تعلق، کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہ ہو، نہ ذہنی اور نہ جسمانی۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو جب بیوی سے پاک کہا تو لفظ صاحبہ بولا، اس لیے کہ یہاں پر کوئی جسمانی یا ذہنی کسی بھی طرح کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُن لَهُ صَاحِبَةٌ۔ لفظ صاحبہ استعمال کیا۔ اسی طریقے سے میدان حشر میں بیوی سے نہ تو جسمانی تعلق ہوگا نہ تو کسی بھی طرح کا ذہنی تعلق ہوگا، کیونکہ لوگوں کو اپنی فکر پڑی ہوگی، لوگ اپنے میں مست ہوں گے، لوگ ایک دوسرے کو دیکھ کر بھاگ رہے ہوں، کسی کو دوسرے کی فکر نہیں ہوگی حشر کے میدان میں۔ اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ صاحبہ ہے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ لفظ صاحبہ بتایا، استعمال کیا، کیونکہ وہاں پر صرف فکر لگی ہوگی اپنی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحبہ بولا۔ دوستو، اردو میں امرأتی، زوجتی، صاحبتی، ان سب کا ترجمہ بیوی ہی کرنا پڑے گا، لیکن میرے رب کے کلام پر قربان جائیں، میرے رب کے کلام کی فصاحت و بلاغت پر قربان جائیں، میرے رب کے کلام کے ادب پر قربان جائیں کہ اللہ رب العزت نے ہر لفظ کے استعمال میں کوئی نہ کوئی حکمت پنہا رکھی ہے۔ اگر اس نے زوجہ استعمال کیا ہے تو اس کی بھی ایک حکمت ہے، اگر اس نے امراتی استعمال کیا ہے تو اس کی بھی ایک حکمت ہے، اور اگر اس نے صاحبہ استعمال کیا ہے تو اس کی بھی ایک حکمت ہے۔ بظاہر تو مجھے بیوی لگ رہا ہے، میں آپ کو سب کو ہم اس کا ترجمہ بیوی ہی کریں گے، لیکن اس لفظ میں جو باریکی ہے، جو نقطہ ہے، جو فصاحت ہے، وہ کسی اور چیز میں آپ کو نہیں مل سکتی۔ یہ صرف قرآن کا معجزہ ہے۔ یہاں تک جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دعا سکھائی تو اس علیل الفاظ میں سکھائی، کیا تھا؟ ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے کیا؟ ازواجنا،
زوجہ لفظ استعمال کیا. کیا کہا؟ قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. آنکھوں کی ٹھنڈک زوجہ کے استعمال اس لیے فرمایا کیونکہ آنکھوں کی ٹھنڈک تبھی ہو سکتی ہے جب جسمانی کے ساتھ ساتھ ذہنی ہم آہنگی ہو. اللہ اکبر. یعنی قرآن کا آپ کچھ بھی چھوٹی سے چھوٹی سورت آپ کھول کے دیکھ لیجئے، اس میں اللہ رب العزت نے جو ادب رکھا ہے، جو فصاحت رکھا ہے، جو فصاحت و بلاغت قرآن کی ہے، اس کے ایک ایک لفظ میں، ایک ایک نقطے میں جو پنہا ہے وہ کہیں آپ کو نہیں مل سکتی. یہی وجہ تھی کہ اللہ رب العزت نے چیلنج کر دیا تھا تمام اہل عرب کو جو اس کو جھٹلا رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو قرآن نازل ہو رہا ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. ان لوگوں کو قرآن نے چیلنج کیا تھا، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ وادعوا شہداءکم من دون اللہ، کہ اگر تم کو شک ہے، تم کو شبہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلام پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہو رہا ہے، اگر اس میں آپ کو شک و شبہ ہے تو کیوں نہ آپ اس کے برابر کی اس جیسی ایک آیت ہی پیش کر دی. آپ کو قرآن پیش کرنے کے لیے نہیں کہا جا رہا ہے. فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اسی جیسی ایک چھوٹی سی سورت، ایک آپ آیت بھر پیش کر کے دکھا دیجئے جو اس کے مقابلے کی ہے. اور اس کے لیے آپ اپنے تمام چمچوں کو، آپ اپنے تمام جو آپ کے مددگار ہیں سب کو بلا لیجئے اللہ کے تعالیٰ کو چھوڑ کر، اور اس کے مثل ایک آیت لا کر دکھا دیجئے. سب لوگ، جتنے بھی لوگ تھے، چیلنج کسی نے ایکسپٹ نہیں کیا. تمام لوگوں نے ہاتھ کھڑے کر دیے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے کہ یہ جو قرآن ہے، یہ جو کلام ہے، یہ کسی بشر کا لکھا ہوا نہیں ہے، یہ صرف اور صرف وحدہ لا شریک کا کلام ہے. دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس قرآن کو سننے، سمجھنے، پڑھنے اور اپنی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس کی ہدایت دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.